الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور بار بار روزہ رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور روزہ رسول اللہ کے سائے میں موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی تمام فلسطین والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور مجاہدین کے حوصلے بلند فرمائے، آمین۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک نیک شخص کا ایک بار ٹکراؤ ہوا، ملاقات ہوئی، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان سے جب بات چیت ہوئی تو نیک شخص نے کہا کہ اے ابلیس، اے شیطان، یہ بتا کہ اگر کوئی تجھ سا بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ اگر کوئی شیطان بننا چاہے یا شیطان کا پیروکار یا شیطان کے راستے پر چلنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان نے کہا یار بڑا عجیب بندہ ہے تو، لوگ تو بھائی دور بھاگتے ہیں، لوگ تو اس طرف آنے کی سوچتے ہی نہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسا بننے کے لیے کوئی طریقہ بتاؤ۔ بھائی بات یہ ہے کہ اپنا کام کرو۔ تو اس شخص نے کہا، وہ شخص بڑا نیک تھا، اس شخص نے کہا کہ یار تو بتا تو صحیح کہ اگر کوئی شیطان بننا چاہے، ابلیس بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اچھا تو میری طرح بننا چاہتا ہے، چلو میرے وارے نیارے ہو گئے، میرے ساتھ بھی کوئی، میرے جیسا بھی کوئی مجھے مل گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے تو نماز میں سستی شروع کر دے، نماز میں سستی شروع کر دے۔ اب غور کریں، نماز میں سستی یعنی کہ نماز میں سستی سے مراد یہ ہے کہ جماعت سے رہ جا، جماعت سے نہ پڑھ، اکیلے پڑھ لیا کر کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر تک پڑھتا ہوں، جماعت کا ٹائم ہو گیا، اچھا یار ابھی نہیں تھوڑی دیر تک پڑھتا ہوں۔ جیسے کہ گھروں میں عورتیں، اچھا جی یہ آٹا گوندھ لوں پھر پڑھ لوں گی، اب آٹا گوندھ لیا، اچھا چلو اب یہ جھاڑو لگا لوں اتنی جگہ پہ پھر پڑھ لیتی ہوں۔ اسی طرح سے آٹا بھی گوندھ لیا، جھاڑو بھی لگا لی، پھر یہ پانی بھر کے رکھ لوں، کرتے 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 نماز کا ٹائم اوور، نماز کا ٹائم گزر گیا۔ تو یہ سستی، نماز میں سستی شروع کر دو تو تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ اب نماز میں سستی شروع ہوئی، جماعت سے رہنے لگ گئے، جماعت سے رہتے رہتے پھر جی چلو گھر میں پڑھ لو کچھ نہیں ہوتا، اب گھر میں پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا جی اب جو ہے نا ایسا کرو کہ نفل چھوڑ دو، فرض، واجب اور سنتیں پڑھتے رہو، نفل نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ چلیں جی نفل چھوڑنے شروع کر دیے، اب پھر اس کا اگلا وار ہوگا کہ سنتیں چھوڑ دو۔ اب جی سنتیں چھوڑنے شروع کر دیں، سنت نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ سنتیں چھوڑتے چھوڑتے واجب پر آ گئے، چلو جی واجب چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اب واجب چھوڑ دیا، پھر آخر کار ایک وقت وہ آتا ہے کہ فرائض بھی جاتے رہتے ہیں، انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ اب ابلیس نے پہلا کیا بتایا کام کہ اگر تم نماز میں سستی کرنا شروع کر دو تو میرے جیسے بن سکتے ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ بتایا کہ تم
بات بات پر قسم کھانا شروع کر دو، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، قسمیں کھانا شروع کر دو تو میرے جیسے بن جاؤ گے۔ آج وہ لوگ غور کریں، وہ لوگ غور کریں جو بات بات پر قسم کھاتے ہیں، حالانکہ کوئی قسم کھانے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ہم قسم اٹھائیں، نہیں جی اللہ کی قسم، نہیں جی رسول اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جی قرآن کی قسم، نہیں جی والدین کی قسم، نہیں جی بچوں کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم۔ اچھا اکثر لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اب کاروبار میں ان کا کیا ہے، وہ جی قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جی آپ اللہ کی قسم جی یہ بڑا وی آئی پی مال ہے، اللہ کی قسم ہے جی یہ بڑا ہی وی آئی پی مال ہے، اس جیسا تو مال کوئی ہے ہی نہیں، یہ جی اللہ کی قسم یہ فلاں جگہ سے آئے، یہ پاکستانی نہیں ہے، جبکہ وہ چیز بھی پاکستان کی، پاکستان میں بنی ہوئی، پاکستان کی کمپنیوں کی وہ چیز سامنے پڑی اور جھوٹ بول دیا، قسم اٹھا لی۔ اچھا کچھ لوگ سچی قسم بھی کھا لیتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ اس سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو لوگ قسم اٹھا کر مال بیچتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے لیکن روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی روزی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے، اور یہ عادت بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، خاص طور پہ کاروباری حضرات میں، کہ وہ بات بات پر قسم اٹھا کر چیز بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں، لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنے والا یا لینے والا، خریدنے والا کیا کہتا ہے کہ یار اللہ کی قسم اس نے کھا لی ہے، یار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا لی ہے، یار اس نے قرآن پاک کی قسم کھا لی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اکثر عورتوں میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، قسم خدا دی، اللہ کی قسم ہے جی میں نے تو یہ نہیں کیا۔ تو یہ قسمیں جو ہیں یہ گھروں سے برکت ہٹا دیتی ہیں، رزق سے برکت ہٹا دیتی ہیں۔ جو بات کرنی ہے سیدھی سی بات کریں، بھائی یہ چیز ہے۔ اچھا بزرگان دین کا یہ طریقہ رہ گیا ہے، انہوں نے جب بھی مال بیچا ہے تو اس مال میں جو خوبی ہے اس کو بیان کرتے تھے، اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بھی لازمی بیان کرتے تھے، اور اس چیز کو ایسے نہیں بیچتے تھے، اگر عیب دار چیز ہے تو اس کا عیب بیان کر کے بیچتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک تھان ایسا تھا کہ جس میں کپڑا خراب تھا، اس میں کوئی داغ تھا، کسی قسم کی کوئی خرابی تھی، اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ تھان جو ہے اس کو کسی کسٹمر کو بیچنا نہیں ہے، کسی گاہک کو نہیں بیچنا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اور خود کسی کام سے چلے گئے۔ اب کسٹمر آیا، اب شاگرد نے اپنی طرف سے سیانہ پن دکھایا اور وہی کپڑا جو خراب تھا، داغ والا تھا، جس میں عیب تھا، وہ عیب والا تھان اٹھا کر کسٹمر کو بیچ دیا۔ اب جب وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندے آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ تھان نہیں پڑا، شاگرد سے پوچھا کہ وہ تھان کہاں گیا، تو شاگرد نے بتایا کہ میں نے تو وہ تھان بیچ دیا، اور جتنے اس کا جو ریٹ تھا، یعنی کہ معیاری کپڑے کا جو ریٹ تھا اس ریٹ میں بیچا ہے، بڑا خوش ہو کے بتا رہا تھا۔ تو استاد نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو جو ہے نا ترغیب دلائی کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو عیب دار چیز کسی کو بغیر بتائے بیچ دی جائے۔ تو اب شاگرد جب پیسے دینے لگا، ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شاگرد سے پیسے تک نہیں لیے، اس تھان کے پیسے نہیں لیے، بلکہ ان پیسوں کو شاگرد کو کہا
کہ یا تو اس کے مالک کو ڈھونڈ کر دے آؤ یا پھر اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ غور کریں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور یہی مسلمان کا طریقہ ہے، یہی مسلمان کا شعار ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو یا انسان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، اور آج ہم قسمیں اٹھا کر دھوکے دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر دھوکے دے رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن پاک کی قسم اٹھا کر دھوکہ دے رہے ہیں، جانتے بھی ہیں اس میں عیب ہے، پھر بھی قسم اٹھا کر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ شیطان نے کہا کہ اگر میرے جیسا بننا ہے تو یہ دو کام کر لو، نماز میں سستی، دوسرے نمبر پہ بات بات پر قسم اٹھانا شروع کر دو، میرے جیسے بن جاؤ گے۔ تو ان بزرگ نے، اللہ کے نیک بندے نے شیطان سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہ نماز میں سستی کروں گا اور نہ ہی کبھی قسم اٹھاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کبھی نماز میں سستی کروں گا اور نہ ہی قسم اٹھاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں بھی آج وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو یہ نصیحت نہیں کروں گا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا اور قسمیں اٹھانا، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ایمان جا سکتا ہے، ہم شیطان کے طریقے پر اور شیطان کی طرح بن سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے اور قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ نیکی کا کام تاکہ چلتا رہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہم مکمل ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ کوئی بھی بات اس میں سے رہ نہ جائے نیکی کی۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔